لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم ترد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جمعہ المبارک کی سعادت مند دنوں کے اندر
ان بابرکت لمحات کے اندر میں نے لغو شاعری کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے عبادت اور اس کی اہمیت۔ دور حاضر میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی شان اس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی اس قدر ضروری ہے، حضور کا ذکر اس قدر ضروری ہے کہ جس قدر انسان حضور کا ذکر کرتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بھی عزتیں اور مقام عطا فرماتا چلا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ حضور کا ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کسی کا محتاج نہیں۔ نہ حضور محتاج ہے کہ امتی میرا ذکر کرے، نہ رب محتاج ہے کہ امتی میرا ذکر کرے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اور اس کے رب تعالی کا ذکر بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہم ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہم خود قدر و منزلت حاصل کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم کے ذکر کے صدقے ہمیں بھی عزتیں عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام جو ہے وہ بہت پیارا ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ سبھی مل کر پہلے درود پاک پڑھے۔ آج نعتیہ اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لاور العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاور العرش جس کو
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، کہ حضور کی شان میں کلام ہے، اور اعلیٰ حضرت نے آخر میں کیا کہا؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، یعنی قرآن کا جو مالک ہے، خود رب کائنات جس مصطفیٰ کی تعریف کرے، اس شان کا عالم کیا ہوگا؟ شاعر لکھتا ہے اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ نہ کسی کی سمجھ میں آیا ہے نہ کبھی آنے والا ہے، اور حضور کی مدح سرائی حضور کے دور سے ہی نہیں بلکہ حضور کی اس دنیا میں آمد سے قبل ہی ہو رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کلام آج بھی قرآن میں موجود ہے، اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اے میری امت سنو، میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ سے کئی سو سال پہلے کر رہے ہیں، اور اگر تاریخ پڑھی جائے تو یوں لگتا ہے کہ آدم ابھی پیدا
طرح اور اعتراض کرنے والے، منافقت کرنے والے کرتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن حضور کی ناموس پر حملہ کرتے رہیں گے، مگر رب تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر ہمیشہ بلند کرتا رہے گا۔ آج میں نے جس موضوع کو سنا ہے وہ ہے عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے غلامی کا حق تب ادا ہوگا جب ہم حضور کے نقش کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے نقوش کو دیکھیں، حضور کے قدم کہاں لگے، حضور کیا کرتے رہے، حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کا اخلاق کیا ہے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عبادت گزار تہجد گزار تھے، کس قدر نوافل پڑھنے والے تھے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے رہیں گے تو سمجھ لینا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہوگا۔ آج کل لوگ لمبی لمبی ضروریات سے بڑھ کر باتیں کرتے ہیں، کہیں بیٹھے ہوں تو بڑی بڑی لمبی چھوڑی بھی جاتی ہے، باتیں بھی کی جاتی ہیں، میں فلاں ہوں اور میرا فلاں تک تعلق ہے، مجھے ایسا کوئی بھی نہیں۔ مگر ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ عبادت کے معاملے کے اندر وہ کمزور نظر آتے ہیں۔ عبادت ان کی کمزور ہے مگر باتیں ان کی بڑی لمبی چوڑی ہے، کہ وہ باتیں بڑی کرتے ہیں کہ میں فلاں اہمیت تک تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں، میرا دادا فلاں چودھری تھا، میرے والد کی پہنچ وہاں تک تھی اور آج بھی میں سرمایہ دار ہوں۔ مگر عبادت کے معاملے کے اندر ہر شخص کمزور نظر آتا ہے۔ اسی طرح تسبیحات کرنے والا تسبیح بھی کرتا ہے، نماز پڑھنے والا نماز بھی پڑھتا ہے، مگر اس کے برعکس نہ وہ جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ وہ بغض کو سینے سے نکالتا ہے، دل میں حسد بھی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، عداوت بھی رکھتا ہے۔ یہ کیسی عبادت ہے کہ ادھر عبادت بھی ہو رہی ہے اور دوسری طرف اعمال کو ضائع بھی کر رہا ہے۔ عبادت اس طرح کی جائے کہ ہمیں عبادت کرتے ہوئے یہ بھی سوچنا چاہیے فلاں مجھ سے کمزور ہے عبادت کے اندر، میں بڑا۔ یہ بھی انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بات کہ میں کہوں کہ میں تہجد گزار ہوں تو یہ اچھا نہیں، میں پنجگانہ نماز پڑھتا ہوں تو یہ نہیں پڑھتا تو یہ اچھا نہیں۔ خدا جانے رب کی بات میں کس کا مقام زیادہ ہے۔ اگر ہم یہ بات دل میں لے کر عبادت کرتے رہتے ہیں تو پھر بھی عبادت کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم فقط اللہ کی رضا کے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے عبادت کریں کہ بس میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میری رضا یہ ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر اس کے اندر دنیا کو دکھانا ہوا، دنیا کو نیچ اور کمزور سمجھنا ہوا، اگر اس کے ساتھ جھوٹ بھی بولنا ہے، عداوت بھی رکھنی ہے، کینہ بھی رکھنا ہے، حسد اور بغض کو بھی سینے میں رکھنا ہے، تو پھر عبادت آپ کی کسی کام نہیں جانے والی۔ حسد کے متعلق تو حضور نے یاد فرمایا، فرمایا خشک لکڑی کو جس طرح آگ کھا جاتی ہے اس طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ادھر سے میں نماز پڑھ کے نکلا تو میں نے سب کو نیچ دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا اور یہ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت تھی کہ آپ جس شخص کو دیکھتے اس کے اعمال آپ کے سامنے کھل کے آ جاتے، کہ ان کا مقام و مرتبہ تھا کہ وہ جس شخص کو دیکھتے اس کے سارے اعمال کھل کے سامنے آ جاتے۔ یہ کیا کرتا ہے، اس کے عمل کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کئی دن گزر گئے، جب یہ معاملات زندگی سے گزر رہے تھے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ ملکہ مجھ سے لے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مولا اس لیے کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کے اعمال دیکھ کر میں لوگوں کو حقیر جاننے لگوں، میں لوگوں کو حقیر سمجھنے لگوں کہ یہ فلاں بھی حقیر ہے، فلاں حقیر ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، فلاں حقیر ہے، اس کی بات
پہ پردہ ڈالا جائے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ چوک و چوراہوں کے اندر لوگوں کو بتایا جائے میں نیکوکار ہوں۔ اصل میں نیک وہی ہوتا ہے جس کے گناہ چھپے رہتے ہیں ہمارے نزدیک، وگرنہ ہر بندہ گناہ گار ہے۔ میں بھی گناہ گار ہوں، میں نیک اس لیے ہوں کہ آپ میرے گناہوں کو نہیں جانتے۔ اپنے آپ میں ہر شخص جو ہے کوئی نہ کوئی گناہ رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی عیب رکھتا ہے۔ تب تک بندہ نیک ہے جب تک وہ لوگوں کے سامنے عیاں نہیں ہوتا۔ تو خدا اگر کوئی عیاں ہو گیا ہے تو اس پر بھی پردہ ڈالیں، اس کی اصلاح کیجیے۔ تو عبادت کس طرح کرنی چاہیے جو اس کے اندر فقط اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کس قدر عبادت کے اندر مشغول رہتے اور ان کی چاہت کیا تھی۔ آپ دنیا کے اندر نظر دوڑائیں، کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو نہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی نہ کسی کی پوجا نہیں کرتا۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبادت کو رکھا ہوا، مگر فرق صرف یہ ہے کہ کوئی وحدہ لا شریک کی سچی عبادت کرتا ہے تو کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی سورج کو سجدے کر رہا ہے، کوئی چاند کے سامنے جھکا ہے، کوئی درخت کے سامنے سر نگو ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ہر شخص کسی نہ کسی عبادت کے اندر پوجا کے اندر لگا ہوا۔ گویا یہ بات تو ماننے کو ضروری ہمارے لیے ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی فطرت کے اندر عبادت کو رکھا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ کوئی صراط مستقیم پر ہے تو کوئی دوسری جانب روان ہوا۔ عبادت جو ہے یہ انسان کے معیار اور مقام کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح وہ عبادت کرتا چلا جاتا ہے وہ جنت کے زینے چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی بلندی کی درجات کا سبب سب سے بڑا اس کی عبادت ہے۔ اگر ہم عبادت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس کو پاک کرنا ہوگا۔ یہ جو ہمارے سینے کے اندر موجود دل ہے، پھر نگاہ کو پاک کرنا ہوگا، اس سوچ اور فکر کو پاک کرنا ہوگا۔ جب یہ من پاک ہوگا، آپ دیکھتے ہیں میں نے قرآن کو ہاتھ لگانا ہو تو میں کہتا ہوں یار ابھی میرا وضو نہیں ہے، آپ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی میرا وضو نہیں ہے، میں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، جماعت جا رہی ہے تو جائے، ہم کہتے ہیں میں نے وضو کرنا، وضو نہیں، کیونکہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ میرا آپ کا یقین ہو چکا ہے، ہمارا اس پر عقیدہ قائم ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ مگر میرا مسئلہ ایک یہاں یہ بھی ہے، ظاہر کی پاکیزگی کے حوالے سے ہم اتنا خیال رکھتے ہیں کہ بغیر وضو کے نہ قرآن کو چھوئیں، بغیر وضو کے نہ ہم نماز پڑھیں، نہ سجدہ کریں، کس لیے کہ بغیر وضو کے عبادت نہیں ہوتی۔ تو یہاں رک کر کچھ لمحوں کے لیے سوچئے، ظاہر کی پاکیزگی کے لیے ہم اتنا ساما کرتے ہیں، باطن کی پاکیزگی کے لیے بھی کچھ کریں کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کو پاک کر کے لے کر آئے۔ ہم نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، آنکھوں کے اندر حیا کرنا ہے۔ ہم رب کی بارگاہ میں پنجگانہ 5 مرتبہ اگر حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی فکر کو بھی پاک کرنا ہوگا، پھر عبادت کی لذت نصیب ہوگی۔ ظاہری پاکیزگی، اگرچہ شریعت کا جو حکم ہے وہ ظاہر پر ہے، مگر تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تقوی کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، ظاہر کے ساتھ نہیں۔ آپ ظاہراً دیکھتے ہیں کہ پنجگانہ نماز پڑھنے والا وضو بھی کرتا ہے، غسل بھی کرتا ہے، باطن سے کیا ہے خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، مگر ہمیں عبادت کرتے ہوئے باطن کی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، ظاہری پاکیزگی پہ فقط گزارا نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قدر حضور سے محبت فرماتے اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر بہت سے روایت کے اندر آتا ہے۔ صحابی کچھ صحابی حضور کے غلام بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم بڑی دیر ہو گئی ہم اس خدا کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، کبھی یہ چاہت کاش میرے دل میں اور آپ کے دل میں پیدا ہو
جب انسان چاہت کرتا ہے تو پھر اسے سب کچھ مل جاتا ہے، اسے سب کچھ عطا کیا جاتا ہے۔ صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم نے پتھر کھائے، ہم نے سے باتیں سنی، ہم نے تانے سنے، یا رسول اللہ گھر چھوڑے، یا رسول اللہ علیہ وسلم دولتیں چھوڑی، یا رسول اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر شام تک سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کی صدائیں بلند کی۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم آج جی چاہتا ہے جس رب کا اتنا ذکر کیا ہے آج اس کا دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ یہ صحابہ کی چاہت، یا رسول اللہ علیہ وسلم اس رب کا دیدار بھی نصیب ہو جائے کہ جس کے لیے ہم صبح و شام اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی محبت دل میں سجائے بیٹھے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس تمنا کا اظہار کیا، اور یقین جانیے جس کے دل کے اندر ایسی تمنا ہو اس کا ایمان کامل ضرور ہوگا۔ یہ جو دل میں یہ تمنا رکھتا ہو کہ ہمیں حضور کا دیدار بھی ہو اور رب رحمان کا بھی دیدار نصیب ہو۔ صحابہ کی چاہت جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی اور صحابہ نے عرض کی کہ ہماری یہ چاہت ہے، تو پھر جبریل امین آئے، فرمایا محبوب ان کو پیغام دے دو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب ان سے کہہ دیجئے یہ جو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے بہت ہی قریب ہے، تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جب دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کی دلیل یہ، آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے دور ہے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ سمجھ لیں ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی عبادت کرنی ہوگی، اس کی چاہت کو دل میں سجانا ہوگا، محبت کو دل میں لانا ہوگا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عبادت گزار اور تہجد گزار تھے۔ آج ہم ہیلے بہانوں سے بڑا کام لیتے ہیں۔ میرے پاس ایک بہانہ ہے کہ میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں، میں عبادت کس وقت کروں، میں نماز کس وقت پڑھوں، اور نوافل کی بات تو بہت دور رہی، ہم فرض بھی ادا نہیں کرتے۔ نفلی عبادت بڑی دور کی بات ہے، تہجد گزاری دور کی بات ہے۔ میرے پاس ایک بہانہ، میں صبح سے لے کر شام تک بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں، میں نفل کس وقت ادا کروں۔ ہر شخص کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، اور حلال کمانے والا کہتا ہے کہ حلال کمانا بھی عبادت ہے، تو اس لیے میں وہ عبادت کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا۔ صبح سے لے کر شام تک میں حلال کماتا ہوں، یہ بھی عبادت ہے۔ ہر شخص نے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ تلاش کر رکھا ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا یہ بات حضور کو معلوم نہ تھی کہ جس کی حلال کمانا عبادت ہے؟ کہ حضور کے صحابہ کو علم نہ تھا کہ جس کی حلال کمانا بھی عبادت ہے؟ مگر حضور کے صحابہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں اور تہجد کے وقت بھی مصلی پر نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھ کے دیکھیں، 40 سال کی عمر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، 63 سال کی عمر کے اندر آپ ظاہری دنیا کو چھوڑ کے اب 23 سالہ زندگی پیچھے بچتی ہے۔ ذمہ داریاں کیا ہے؟ دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ 23 سالہ زندگی، 40 سال تک تو حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، 40 سال پہ اعلان نبوت ہوا، اعلان نبوت ہو چکا، 23 سال پیچھے باقی۔ ذمہ داریاں کیا ہے؟ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر قرآن پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے، حدیث پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے، تبلیغ کرنے کی ذمہ داری دی ہے، لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی ذمہ داری دی ہے، کافروں کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات بھی کرنی تھی، ان کو بھی دین کا پیغام پہنچانا تھا، اور بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں تک پیغام بھی پہنچانا تھا۔ 23 سالہ زندگی ہے، یہ پیغام کی ذمہ داری بھی حضور نے نبھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا، ایک بار نہیں کئی جہاد ہوئے حضور کی زندگی کے اندر۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج، 4 شہزادیاں، پھر ان کی اولادیں بھی تھیں،
مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر شام تک تبلیغ کرتے، دین کی تبلیغ کرتے، اور پھر دین کی تبلیغ کرتے رہتے، اور پھر اس میں غلاموں کو بھی وقت دیتے. جو غلام تھے وہ لوگ جو اصحاب صفہ کے اندر شامل تھے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی کھانے کی ذمہ داری حضور کے کندھوں پر تھی. حضور ان سے بھی وقت نکال کر ملاقات کرتے. شام کا وقت ہوتا تو خاندان کے جتنے افراد ہوتے حضور ان کو بھی وقت دیتے. حضور کی شہزادیاں بھی ہیں، حضور کی 11 ازواج بھی ہیں، اور شہزادیوں کی آگے اولادیں بھی ہیں، ان کو بھی وقت دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے حضور صبح سے لے کر شام تک دین کی تبلیغ بھی کرتے. شام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے ساتھ کو وقت بھی دیتے، اور جب سارا زمانہ سو جاتا میرے نبی مصلی بچھا کر رب کی عبادت میں کھڑے ہو جاتے. حضور بھی تو یہ کہہ سکتے تھے سارا دن تبلیغ کی ہے، یہ بھی تو عبادت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ سارا دن تبلیغ کرتے رہتے ہیں، شام کو خاندان کے افراد کو وقت دیتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا سا وقت بچتا ہے آرام کے لیے وہ بھی آپ مصلی پر گزار دیتے ہیں. مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، کس قدر کھڑے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس قدر قیام فرماتے، اس قدر عبادت کے اندر مگن رہتے ہیں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کو دیکھا کہ حضور کی ایڑیوں کے اندر ورم آ جاتے ہیں. اس قدر عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں. ہمارے ہیلے بہانے ختم نہیں ہوتے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ایک دن عرض کی اے میرے سرکار، اے میرے آقا، مجھے بتائیے آپ سارا دن تبلیغ کے اندر رہتے ہیں اور پھر خاندان کو وقت بھی دیتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا ایک سوال ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ سارے نبی آپ کے زیر سایہ ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو تو رب تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن آپ گناہگاروں کی بخشش بھی فرمائیں گے. یا رسول اللہ علیہ وسلم اتنا مقام رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے نبیوں کی جماعت کا امام آپ کو بنایا ہے. اتنے مقام ہونے کے باوجود آپ رات کو پھر عبادت کرتے ہیں، پھر استغفار کرتے ہیں. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تو پھر میرے حضور نے جواب دیا، فرمایا ابھی عائشہ تم میری شانوں کا ذکر کر رہے تھے، تم میرے مقام کا، میرے مرتبے کا ذکر کر رہے تھے، مجھے بتاؤ جس رب نے مجھے اتنا مقام بتایا ہے، مقام عطا کیا ہے، اتنی بلندی عطا کی ہے، اتنی رفعت عطا کی ہے، تو مجھے بتاؤ میں اس رب کا شکر گزار بننا نہ بن جاؤں. آج ہمارے پاس کوئی خوشی کا موقع ہو تو خدا بھول جاتا ہے، ہمیں مقام مل جائے، شہرت مل جائے، ہمیں خدا بھول جاتا ہے، ہمیں مال و زر مل جائے، ہمیں خدا بھول جاتا ہے. مگر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے عائشہ تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ میں عبادت چھوڑ دوں، میں مصلی چھوڑ دوں، فقط دین تبلیغ کرتا رہوں؟ نہیں، میں اس رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جس رب نے مجھے اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. ہمیں چاہیے ہم عبادت کی طرف بڑھیں. دولت ہونے کے باوجود سکون نہیں، مال ہونے کے باوجود سکون نہیں، اولاد ہونے کے باوجود سکون نہیں، دل بے قرار رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک عجیب سی ٹینشن ہے. امیر سے پوچھا جاتا ہے دولت کی کمی تو ہے نہیں، بے قراری کیا، پتہ نہیں آتی، دل کو قرار نہیں ملتا، دل کو سکون نہیں ملتا. وجہ صرف یہی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو چکے ہیں. ہم نے مصلی آباد نہ کیے، ہم نے چوک و چراہوں کو آباد کر دیا، ہم نے اپنے کاروبار کو تو آباد کر دیا،
مگر ہمارے گھروں کے اندر پڑے ہوئے مصلی ویران ہو چکے ہیں، اور کئی گھروں کے اندر ایسا ہو چکا ہے قرآن اٹھاتے ہیں تو گرد نظر آتی ہے۔ جس نے اپنا چہرہ دیکھنا ہے وہ آئینہ، اس کے اوپر تو ایک دھبا بھی نظر نہیں آتا، مگر گھر کے اندر پڑا ہوا قرآن اس کے اوپر گرد نظر آتی ہے۔ مصلی اٹھایا جاتا ہے تو اس پہ بھی گرد نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کبھی کھولا نہیں، کبھی بیٹھے ہی نہیں، کبھی وقت نکالا ہی نہیں۔ عبادت کے اندر لذت ہی لذت ہے، اور یقین کریں یہ جو تہجد گزاری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت۔ میں یہ کہتا ہوں آپ تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے، مگر رات کے کچھ وقت کے اندر 10 سے 15 منٹ میں گھر کے اندر مصلی بچھا کے اپنی آرزوؤں کو رب کی بارگاہ میں رکھیں، رب کی بارگاہ میں طلب کریں۔ وہ دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا؟ وہ دیتا ہی دیتا ہے، وہ تو بڑا ہی کریم ہے، مگر لینے والا کوئی نہیں، لینے والا نظر نہیں آتا۔ آپ 10 منٹ تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے دیکھیں، اس کی بارگاہ میں استغاثہ کر کے دیکھیں، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر کے دیکھیں، اس کے ذکر کی طرف رجوع کر کے دیکھیں، انسان حشاش ہو جاتا ہے، اس کی ٹینشن دور ہو جائے گی۔ مال و زر میں کوئی سکون نہیں، جاہ و جلال میں منصب میں کوئی سکون نہیں ہے، فقط سکون ہے وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر ہی قلوب کے لیے اطمینان رکھا گیا۔ اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں جو تہجد گزاری یہ کتنی بڑی عبادت، ہر چیز کا اجر ہے، نماز پڑھو گے، نفل پڑھو گے، اتنی نیکیاں ملیں گی، صدقہ کرو گے اتنی نیکیاں ملیں گی، مگر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد گزاری کا جو اعلان بیان فرمایا، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہے جن کا نکاح حضور سے ہوا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے بہن سے کہا، اے حفصہ تم تو حضور کی زوجہ ہو، تو میرا ایک سوال حضور کی بارگاہ میں لے کر جانا۔ سوال یہ ہے کہ تم نے حضور کی بارگاہ سے یہ پوچھنا ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ عبداللہ بن عمر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کاش میرا بھی جی کرے کبھی میرے دل میں بھی سوال ہے میرے نبی کو میں کیسا لگتا ہوں، کبھی میرے دل میں بھی یہ تڑپ کبھی پیدا ہو۔ عبداللہ بن عمر اپنی بہن سے کہتے ہیں ام المومنین حضرت حفصہ سے، کبھی حضور خوش نظر آئے تو ان سے سوال کرنا کہ عبداللہ بن عمر آپ کو کیسا لگتا ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جس دن میری باری تھی کہ حضور نے میرے پاس آنا تھا، میں نے آؤ دیکھا نہ تھا، اور بہن بھائیوں کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، ادھر سے بھائی کہے تو بہن فوراً کام کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ جب حضور آئے میں نے نہیں دیکھا حضور خوش ہے یا نہیں، میں نے کھانا رکھا، میں نے ساتھ لکھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ حضور نے پوچھا، فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا سوال یہ ہے، میرا بھائی عبداللہ بن عمر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ میرا بھائی عبداللہ بن عمر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ نبی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے عبداللہ بن عمر جس کے متعلق حضور نے فرمایا تھا عبد صالح، فرمایا عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ کا نیک اور صالح بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب سوال آگے پہنچا، پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچا، ڈائریکٹ یہ ہمت بھی نہیں پڑتی تھی، یہ ادب کے تقاضے کہ محبوب سے خود نہیں پوچھ رہے، کسی کے ذریعے کچھ مایا جا رہا ہے، تم پوچھنا میرے محبوب کو محبت کرنے والا عبداللہ بن عمر کیسا لگتا ہے۔ اب سوال ہوا تو فرمایا عبداللہ بن عمر اچھا ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ عبداللہ بن عمر رات عشاء پڑھ کے سوتا ہے، صبح تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے وہ تہجد کے وقت اٹھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی۔ آج کا نوجوان صبح 9-10 بجے اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنا نصیب نہیں، رات کو لیٹ سونے کی عادت ہمارے جو نوجوانوں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، نہ قرآن کی تلاوت نصیب، نہ فجر کے سجدے نصیب۔
جس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے اس وقت ہم سوئے رہتے ہیں اور ہم خواب کے اندر اس طرح مگن ہے ہمیں خبر ہی نہیں رب تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس وقت رزق تقسیم کر رہے ہیں مگر ہم آرام سے سو رہے ہیں. پھر کہتے ہیں مال بڑا ہے پتہ نہیں جانا کتنے وہ جائے گا ہی جس میں برکت نہیں ہوگی جس میں خیر نہیں ہوگی. یہ 9-10 بجے کی عادت ہے اپنی جگہ پر مگر میرے نبی عبداللہ بن عمر سے فرما رہے ہیں اسے چاہیے وہ جو اٹھ کے فجر پڑھتا ہے وہ تہجد کے سجدے بھی ادا کرے تہجد کے سجدے بھی ادا کرے. تہجد گزاری کس چیز کا نام ہے؟ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا اجر بیان کیا. نفل کا یہ اجر ہے فرضوں کا یہ اجر ہے وضو کرتے ہو تو اس کا یہ اجر ہے اور تم نے اگر روزے رکھے ہیں تو اس کا بھی یہ اجر ہے. مگر تہجد کے متعلق نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں تہجد کے وقت کے اندر کوئی سجدہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ شایان شان اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے. یعنی رب تعالیٰ اپنے بندے کو مسکرا کر تہجد کے وقت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ گرم بستر چھوڑ کر میری عبادت کے اندر لگا ہوا ہے. ساری دنیا سو رہی ہے یہ مجھے منانے کے لیے اٹھا ہے اور وضو کر کے میری بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے. کوئی وقت تو ایسا ہو کہ میں بھی اور آپ بھی رب کی بارگاہ میں تنہائی کے اندر اس کی عبادت کریں جس میں یہ شامل نہ ہو کہ میں عبادت اس لیے کروں کہ کوئی مسجد کا نمازی مجھے دیکھے کہ میں عبادت کر رہا ہوں میری اولاد مجھے دیکھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں. 10 منٹ یا 15 منٹ فقط اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کریں وہ قبول کرنے والا ہے. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ حضور سارا دن تبلیغ بھی کرتے ہیں خاندان کے افراد کو وقت بھی دیتے ہیں. 11 ازواج 4 شہزادیاں اور آپ کا شہزادہ اور اس کے ساتھ شہزادیوں کے آگے اولاد بھی سب کو وقت بھی ادا کر رہے ہیں کہ ہر شخص حضور سے راضی ہے مگر اس کے ساتھ رات کا وقت ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مگن ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم عبادت کی لذت کو حاصل کریں. یہ ناممکن ہے کہ ظاہر پاکیزگی کے ساتھ ہو اور باطن جو ہے وہ ناپاک. دل پاک ہوگا سوچ پاک ہوگی آنکھوں میں حیا ہوگی عبادت کا مزہ آئے گا عبادت کا لطف آئے گا. ہمیں چاہیے ہم عبادت کو اپنی زندگی کے اندر لازمی شامل کر دیں. آپ جس طرح رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں خدا کے لیے اتنا راضی کی تلاش میں بھی نکلیں کہ وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سروں کو جھکانے اور اس کی عبادت سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے.